جی دوستوں، آج جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیقی کا ٹاپک ہے. تو موسیقی جو ہے جی ایک بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی بہت بڑا کانسیپٹ ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا موسیقی کو روح کی غذا کہا گیا ہے. اور زیادہ تر موسیقی کو آپ یعنی نئے دور کی اپ ٹو ڈیٹ جو ہے یہ بھی، اور جو آپ نے صوفیاء کی ہسٹریکل سنی ہوگی، یا جو ہے ہسٹریکل جو پرانے لوگ بزرگ ہیں وہ موسیقی جو استعمال ہوتی تھی یعنی کہ سننے میں. ٹھیک ہے، اور اس طرح پلیٹ فارم پہ پیش کی جاتی تھی. یہ موسیقی کا اصل جو ہے آج بڑی اہم جو باتیں ہیں راز، وہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. نصرت فتح علی خان صاحب کو آپ اور ہم جانتے ہیں. جو ہی ہم بچپن سے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی سی جو ہی ہم ہوش سنبھالتے ہیں تو نصرت فتح علی خان کو سنا جاتا ہے ہر طرح کی. ٹھیک ہے، ان کی موسیقی میں گانے، غزلیں اور قوالیاں تو ہر جگہ پر ان کی موجود ہیں آج کے دور میں بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ جو موسیقی ہے، موسیقی کا اصل میننگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. موسیقی جو ہے اس کا اصل میننگ کیا ہے یہ جانیں گے ہم. موسیقی جو ہے جی، موسیقی صرف سر اور تال کا نام ہے. یعنی سر اور تال کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو موسیقی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. گانا کہا جاتا ہے، قوالی کہا جاتا ہے، کچھ بھی اس کو الفاظ دے لیں، بینڈ کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی سانگ ہے، انگلش ہے، رشین ہے، ٹھیک ہے جی، عربی ہے، کوئی بھی چیز ہے. موسیقی کا ہر جو ہے وہ جگہ پر جہاں پر بھی کوئی بھی انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے تو وہ موسیقی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ضرور نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کے آلات کو موسیقی کہا جاتا ہے یا خاص قسم کی سر کو. نہیں، جو چیز آ گئی وہ موسیقی کے دائرہ میں ہے. ٹھیک ہے جی. موسیقی ہر جگہ. اچھا، سر اور تال. ٹھیک ہے جی. مجموعہ. ٹھیک ہے جی. سلیش کا میں نے یہ دیا. ٹھیک ہے. اس کو مجموعہ کو موسیقی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کس کے؟ سر اور تال. موسیقی میں اصل ہوتا کیا ہے؟ صرف سر ہوتے ہیں اور تال ہوتا ہے. اب جو ہے اس کو موسیقی کہا جاتا ہے. اب ہم اس کی باریکی میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے ہم تال کو جان لیتے ہیں، تال کیا چیز ہے. ٹھیک ہے جی. پھر سر کو بھی جانیں گے وہ کیا چیز ہے. یہ نالج ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم روزمرہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کا معنی جو ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا کہ ہم انسان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری طاقت کیا ہے، پاور ٹائم کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. جو ہے اس کا معنی ہے آپس میں دو چیزوں کا ٹکراؤ. ٹھیک ہے جی. اور دو چیزوں کا آپس میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس سے جو چیز جو آواز نکلتی ہے اس کو تال کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ابھی اس میری بات پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو ہی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ تال بجا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ جیسے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو میرا جیسے جو ہی منہ ہل رہا ہے، زبان ہل رہی ہے تو تال بج رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تال کسی بھی دو چیزوں کا آپس میں ٹکراؤ کو تال کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ بھی ایک تال ہے. ٹھیک ہے. جو ہی میں الفاظ بیان کر رہا ہوں یا آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو زبان آپ کی اوپر نیچے لگ رہی ہے. تو اسی تال سے لفظ جو ہے یہ تالو بھی جڑتا ہے. تالو ہم کہتے ہیں. یعنی کل بہت شور و غل تھا اور لوگ بہت جو ہے سیٹیاں بجا رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تالی بھی جو ہے کیا ہے جی کہ وہ بھی لفظ تال سے ہے. اور آپ کو پتہ ہے تالی ایسے نہیں بجتی، جب دونوں ہاتھوں کا ہم یوں کرتے ہیں آپس میں دبا کر کے تو تالی بجتی ہے. تو قوالی میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف جو ہے تبلے والا یوں کر کے اس کے اوپر مار رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ہاتھ سے کچھ ایسے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دو چیزیں آپس میں جو ہی ٹکراتی ہیں تو جو آواز اخذ ہوتی ہے اس کو تال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی.
تو یہ ہو گیا تال کی تشریح، سمجھ آ گئی جی میرے خیال میں آپ کو۔ اب جو ہیں سر ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کے گلے میں ہے، ٹھیک ہے جی، ہر جو مثال کے طور پر اب جو سر ہے جی، سر گلے میں ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی بھی پرندہ دیکھ لیں، کوئی بھی پرندہ کسی طرح کا کوئی جانور دیکھ لیں تو اس کے گلے میں آواز ہے، سر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے مینا ہے، جیسے آپ کوئی مختلف قسم کے پرندے ہیں جن کے گلوں میں بہت خوبصورت خوبصورت آوازیں ہیں، طوطے ہیں، چڑیا ہیں، بلبل ہے، بے تاشا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جانوروں کے گلوں میں سر ہیں، آپ گائے کی آواز کو دیکھیں، آپ اسی طرح کسی اور جانور کی، ٹھیک ہے جی، مختلف جانوروں کی آوازیں سنیں تو ان کے گلوں میں اپنی اپنی سریں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو تال جو ہے، اصل میں جو تال کا تعلق ہے وہ ٹکراؤ سے جو آواز اخذ ہوتی ہے اس کو تال کہتے ہیں۔ سر جو ہے وہ گلے سے جو آواز اخذ ہوتی ہے اس کو سر کہتے ہیں، مگر سر کا تعلق جو ہے جو انسان کا ہے وہ سانس سے خارج سے ہے، یعنی کہ جو ہی آپ کوئی آواز جو ہے نکالتے ہیں، سر نکالتے ہیں تو آپ کو سانس اندر لے کر پھر اس کو جب خارج کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نکالتے ہیں اور ساتھ میں وہ سر بھی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے سر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح اگر ہم جو ہے دیکھیں تو ہر الفاظ کے اندر اس کا ایک اپنا ادا کا سر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی الفاظ کو ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک سر ہے، اس سر کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ سر قائم رکھنے کے لیے کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ کو پہلے کتنی دفعہ کہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ترکش دیکھی ہے، پڑھی بھی ہے، ٹھیک ہے، جرمن دیکھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، لکھی بھی ہے، سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور زبانیں، ہنگری کی ہے، آسٹرین ہے، ٹھیک ہے جی، یورپ کے جو ممالک، اس کے بعد گریس کی ہے، اس کے بعد اور ملکوں کی ہے، انڈین آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ بے تحاشا زبانیں موجود ہیں ہمارے سامنے، مگر جو کتاب عربی کی ہماری قرآن پاک ہے، اس کے اندر جو سروں کو قائم رکھنے کے لیے جو اس کا ایک کیا کہتے ہیں ایک بندوبست ہے، وہ کسی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا۔ آپ جو ہی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو سر میں کرنی پڑتی ہے، آپ اس کے پابند ہیں، آپ ورنہ کیا ہے، آپ سر کے ساتھ ادا نہیں کریں گے اس کے الفاظ کو تو آپ کا وہ یعنی کہ آپ کو ثواب نہیں ہوگا، آپ کو الٹا وہ گناہ ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری 5 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہماری کیا ہے 2 نمازوں کی خاموش ہیں، سر نہیں ہیں، 3 نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس کو سر کے ساتھ فرض باجماعت حکم ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کو سر ادا کرنے اس میں ضروری ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے ہمارا اس کا اگر آپ دیکھیں عربی کا تو قرآن پاک کو آپ تو پورا یہ 30 پارے ہیں، اس میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر شد مد یا زبر یا زیر یا کوئی ایسی چیز سے خالی ملے، آپ کو اس کے اوپر بھرا ہوا ملے گا، اور کہاں سے اس کو روکنا ہے الفاظ کو، کہاں سے اس کو ڈبل آواز دینی ہے، کہاں سے جو ہے آپ کو بیچ میں چھوڑ کر ڈائریکٹ دوسرے شد کے ساتھ جا کر الفاظ کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہر چیز پھر اس کے آگے چھوٹے چھوٹے راہ ہیں، پھر اوپر ٹے دی جاتی ہے، یہاں پر آواز کو روکنا ہے، یہاں پر لام ہے، آپ آگے لے جا سکتے ہیں، کیا ہے جی، یہ سر کے مقامات کو قائم رکھنے کے لیے اس کو پورا ترتیب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ دنیا میں کسی بھی کتاب کو، کسی بھی چیز کو موسیقی کے سر کو اس کتاب کے جیسے الفاظوں کے سر کہیں نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اکثر آپ نے صوفیاء کی کلام میں اور قوالیوں پہ میں سنا ہوگا کہ مزاروں کے اوپر ہوتی ہوئی، تو کیا ہے جی کہ اس کی وجہ سے جو لوگ راز پھر جانتے ہیں اس چیز کا وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، جو لوگ اس راز سے ناواقف ہیں تو پھر لوگ طرح طرح کی اپنی اپنی سوچ ہے پھر اس طرف ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اشنا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ اگر مثال دے رہا ہوں یہاں پر ایگزامپل ہے، اگر آپ جو ہے پانی کے اوپر تیر سکتے ہیں تو آپ
سمندر میں بھی جا سکتے ہیں آپ، کسی ندی میں بھی، گہری جگہ بھی آپ تیر سکتے ہیں۔ تو جو آدمی نہیں تیر سکے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اندر نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو اس کے لیے کیا ہے مسئلہ ہے۔ تو جو تیرتا ہے، جو آدمی تیرنا جانتا ہے، تو اس کو اگر وہ کم پاؤں ہاتھ بھی ہلائے تو وہ پانی میں تیرتا رہے گا۔ کیا کرتا رہے گا جی؟ وہ پانی میں تیرتا رہے گا اگر کم بھی ہلائے، ہلکا سا ہلا کر یوں ہو جائے، پھر ہلکا سا ہلا کر یوں ہو جائے۔ تو آپ کے سامنے کئی مثالیں ہوگی، آج تو کل تو اتنا دور ہے نیٹ کا، ٹھیک ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، تو آپ دیکھیں گے لوگ جو ہے وہ کیا ہے، پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں، نیچے نہیں جا رہے تھے۔ مگر جو ایک شخص بالکل جو نہیں جانتا، وہ اس کی طرح یوں بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر پانی میں نہیں رہ سکے، کیونکہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ موسیقی ہے جی، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو اتنے چھوٹے سے کلپ میں نہیں کلیئر کیا جا سکتا میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں، مگر ایک چھوٹا سا کوشش کی ہے میں نے آپ کو ایک اس کے حوالے سے نالج دینے کے لیے۔ موسیقی جو ہے سر اور تال کا مجموعہ ہے۔ تال جو ہے دو چیزوں سے ٹکراؤ سے جو آواز اخذ ہوتی ہے اسے تال کہتے ہیں۔ سر جو ہے وہ کیا ہیں جی؟ گلے کے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ کے اندر سر ہوتے ہیں، پھر ان کو ملایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک لے ہوتی ہے، جیسے کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے، ہارمونیم ہوتا ہے، کوئی بین ہوتی ہے، کوئی جو ہے کسی قسم کی طرح کا کچھ بجانے کا باجا ہو گیا، اور کوئی چیزیں جو بھی نئی نئی انسٹرومنٹ آ رہے ہیں، الیکٹریکل ہے، کوئی بھی ہر طرح کے لوگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس شخص کی گائک کی فنکار کے سر کو اور تال کو ملا رہی ہوتی ہے، وہ بیچ میں اس کو مدد کرتی ہے اس کی لے اور سر کو آپس میں جوڑنے کے لیے۔ تو اس کو موسیقی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں آگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی کائنات ہر ایک ذرہ بھی اس کی جو ہے کیا کر رہا ہے جی؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ثنا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو ہی آپ اگر حدیث دیکھیں تو کیا ملتا ہے ہمیں؟ جو ہے آپ علیہ السلام کے سامنے جب ابو جہل نے کنکریاں اٹھا لی تو کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ لیے، تو پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو کنکریاں خود بول اٹھیں کہ ہم کیا ہیں جی؟ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ تو آپ کو یہ ثابت ہوتا ہے ہمیں کہ ہر چیز کی زبان ہے، بے جان کی بھی زبان ہے، اس کی بھی ایک سر ہے، اس کا بھی ایک اپنا ایک مقام ہے، مگر ہم کیا ہے جی؟ ہم اس طرف ہم جانتے نہیں ہیں۔ صرف ایک نالج کے لیے میں یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک سر ہے، کیا ہے جی؟ اس کا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیقی کے اصل میں جو ہے 12 مقام تھے، ٹھیک ہے، 12 مقامات تھے اس کے، اور یہ چلا تھا سلسلہ ایران سے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو انسانوں کا تو ہمارا جو ہیومن ہسٹری ہے وہ تو بڑے دور سے ہے، پہلے سے ہے، مگر یہ جو قوالی کا انداز جو اور یہ راگ اور جو یہ بڑی موسیقی ہماری جو آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو موسیقی گانا بجانا تو بہت پرانا ہے ہسٹری کا، مگر یہ جو ہے یہ ہماری ایران سے سٹارٹ ہوئی ہے، صوفیاء کا دور، اور پھر ایران سے جو ہی ہند آیا، ہندوستان بر صغیر 711 میں قاسم آیا، محمد بن قاسم، پھر فتح ہوئی یہاں پر۔ جب جو ہی بر صغیر کا قیام ہوا تو یہاں پر جو ہے مغلوں کی بادشاہتیں تھیں، ٹھیک ہے جی، بابر تھا، جہانگیر تھا، یہ بہت سارے بادشاہ گزرے، تو ان کے دور میں پھر راگوں نے جنم لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جو ہے بہت ہسٹریکل، یہ کچھ لوگ ٹھیک بھی تھے کچھ نہیں تھے، مگر خیر ان باتوں کو یہاں پر شیئر کرنا تو نہیں میں چاہتا۔ یہ جو ہے پھر جو ہی کسی علاقے سے گزرتے تھے تو ان کی ہر طرح کے لوگوں سے واسطے پڑتے تھے، یہ علاقائی پھر سروں جو ہے یہ ان کو پسند آتی تھی، اور ان سروں کی وجہ سے پھر یہ راگ جو ہے اخذ ہوئے زیادہ پھر اس دور میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر نصرت فتح علی خان صاحب کے جو والد محترم تھے خان صاحب، پھر ان کے جو والد صاحب تھے، یہ جو نصرت فتح علی خان صاحب کے جو دادا جان تھے وہ جو ہے کیا کرتے تھے؟ ان نوابوں کے سامنے بر صغیر میں، ٹھیک ہے جی، اور ان جو بڑے بڑے ہسٹریکل گزر گئے تھے بادشاہ، تو آگے وہ سلسلہ تھوڑا بہت رہ گیا تھا، تو ان نوابوں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ وہ نواب بلا لیتے تھے، پھر سامنے بٹھا کر گلوکار سے فنکار سے وہ موسیقی کرواتے تھے۔ تو ان کے پاس کیا ہوتی تھی جی؟ وہ پرانے دور کے علاقائی سروں، جو بادشاہ گزر گئے تھے وہ ہر علاقے سے گزرتے تھے، تو وہ سریں جو ہوتی تھی لوگوں کی زبان میں، لہجے، ان میں پھر وہ کہتے تھے کہ اس جو ہے فکرے کو اس میں گانا ہے، آپ نے ہمیں یہ سر سننی ہے، یہ راگ سننا ہے، یہ لے آواز سننی ہے،
جیسے کہ آج جو ہے ہم کہتے ہیں کہ سرائکی ایک طرز ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے الفاظ میں پنجابی ایک طرز ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پشتو کی ایک اپنی طرز ہے، اسی طرح سندھ کی ایک اپنی طرز ہے، بلوچستان کی زبان کی ایک اپنی طرز ہے، ہماری ہند کو ہے تو ہماری ایک اپنی طرز ہے، یہ علاقائی سریں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو نوریہ دور کے بادشاہ ہوتے تھے وہ جو ہی کسی علاقے سے گزرتے تھے تو وہ ان لوگوں کی جو آواز کی سریں اور لے ہوتی تھی، بات کرنے کا انداز اور ہر چیز کا، تو وہ کہتے تھے کہ اب اس کے اوپر جو ہے راگ کو اخذ کیا جائے اور اس کے انداز جو ہے گائے جائیں کہ ہمیں یہ پسند ہے، یہ سنا جائے، کیونکہ بادشاہت ہوتی تھی تو اس میں لوگوں کے اوپر انصاف تو کم ہوتا تھا، تو اپنی مرضی منمانی کی جاتی تھی، منمانی ہوتی تھی، اپنی مرضی چلتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دور کے یہ راگ جو ہے زیادہ تر اخذ ہوئے، ٹھیک ہے جی، راگ ٹوڈی، راگ چمپک کلی، تو آج کے ماحول میں تو سرگم جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جو زیادہ تر جو نصرت فتح علی خان نے سارے گاما پادا نسا یہ سرگم کا کیا ہے جی بول تھا جو اس دور سے اخذ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے پیچھے رہ کر علاقائی سروں کو راگ میں گایا جاتا ہے، تو ان کو راگ کہا جاتا ہے، یہ اصل میں موسیقی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، مگر پھر کبھی اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو یہ چیز ہے اصل، جو بیچ میں جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ گلے کے فنکار کے سروں کو اور طبلے کو یا تال کو، ڈرم کو انسٹرومنٹ کے ساتھ اس کو ملا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہارمونیم مدد کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، دوسری جو ہے اس کے بعد انسٹرومنٹ بین گٹار وغیرہ یہ اس کو ملا رہے ہوتے ہیں، یہ لے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو گائک فنکار ہے وہ سر الفاظوں سے ادا کر رہا ہوتا ہے اور جو طبلہ ہے وہ تال سے، تو اس چیز کو ملا کر موسیقی کہا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو نالجیبل ہوگی، کچھ نہ کچھ آپ کو نالج آپ نے اخذ کیا ہوگا۔ آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ۔